أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. انگلش ترجمہ. قد افلح المؤمنون. Indeed, successful are the believers. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Those who they during their prayer humbly and submissive. والذين هم عن اللغو معرضون. And those who they from the wind of turn away. والذين هم للزكاة فاعلون. And those who they of purifications work are doers. میرے بھائی، اس آیت کریمہ کے اندر مومن کی ایک شان، ایک کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ مومن جہاں نماز، روزے اور اسی طریقے سے قربانیاں اور حج، بہت ساری عبادات انجام دیتے ہیں، بس اسی طرح وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ٹاپک موضوع زکوٰۃ چل رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے ہی تعلق سے باتیں کریں گے. میرے بھائی، دنیا میں جب کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو واپسی کی امید پر ہی اکثر دیتا ہے کہ دے رہا ہوں، ضرورت ہو جائے گی پھر ہمیں دے دیں گے، کہ چلیے ذرورت پوری ہونے پر وہ ہم کو واپس کر دیں گے، اسی لیے انسان جو ہے دے دیتا ہے. اسی طرح اللہ پاک بھی بیان فرما رہے ہیں: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ قرض حسنا مطلب جیسے دنیا میں انسان واپسی کی امید پر کسی کو قرض دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے غریب بندوں کو میرے نام پر تم کچھ دے رہے ہو تو میں بھی تمہیں کئی گنا، کئی فولڈ کر کے ہم اس کو واپس کریں گے، ریٹرن کریں گے، ریوارڈ دیں گے اور کئی گنا زیادہ دیں گے. اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ریفنڈ کریں گے، واپس کریں گے. تو اللہ پاک اپنے نام پر دینے والے مال کو، پیسے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض حسنا. مطلب اس میں تم گھاٹا نہیں کھاؤ گے، پیسہ ملے گا، تمہارا جھول نہیں ہوگا، کئی گنا ہو کے ملے گا. تو میرے بھائی، زکوٰۃ کا معاملہ تھوڑا سا سننے میں کم اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تھوڑا بھی انسان توجہ ادھر ادھر کر لے گا تو بالکل سمجھ نہیں پائے گا. اسلام کے اندر مرد کی ملکیت الگ ہے اور عورت کی ملکیت الگ ہے. اسی لیے دیکھیں گے جب مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تب وراثت بڑھتی ہے، اور جب والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وراثت بڑھتی ہے. کیونکہ اسلام جو ہے دونوں کی ملکیت الگ الگ مانتا ہے اور وہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ مرد کی ملکیت یہ ہے اور عورت کی ملکیت یہ ہے. مرد انتقال کرے گا تب پھر اس کی وراثت بٹے گی، عورت انتقال کرے گی تو پھر اس کی جو ہے بٹے گی، الگ الگ بٹے گی. اسی لیے مرد کے اوپر زکوٰۃ الگ فرض ہے اور عورت کے اوپر الگ فرض ہے. اپنے یہاں مرد نکال دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، لیکن اگر انکار کر دیں تو عورت کو ہی نکالنا پڑے گا. اگر وہ عورت زکوٰۃ نکالنے لگے تو پھر اپنے شوہر سے ہر سال وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گی گہنا بنوانے کے لیے، جیولری کے لیے. اس لیے میں تو مردوں سے یہی کہتا ہوں کہ عورت کو مجبور کریں کہ وہ اپنا گہنا بیچ کر زکوٰۃ نکالیں یا اپنے شوہر سے 10,000 روپیہ قرض لے کر اس سے زکوٰۃ نکالیں، تبھی ان کا دماغ صحیح ہوگا، ورنہ ہر سال آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. تو بہرحال اسلام میں مالدار بننے کے کئی طریقے ہیں. انسان مالدار بنتا کب ہے؟ ایک آدمی غریب تھا، روزانہ سروس کے لیے، جاب کے لیے دوڑ رہا تھا، سروس اس کی لگ گئی، تنخواہ آ گئی 30,000 روپے، اچھی خاصی تنخواہ آ گئی، جتنے میں انسان مالدار بن جاتا ہے. تو اپنی اس تنخواہ والے ڈیٹ کو نوٹ کر لے، جو پہلی تنخواہ لگی ہے یا ملی ہے اس ڈیٹ کو نوٹ کر لے،
وہیں سے اس کی مالداری شروع ہو جائے گی۔ اگر پہلے سے قرضے میں نہیں ہے، ایک دم فری تھا، تو اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے رکھ لے۔ یہی تاریخ جو ہے اب ہر سال اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے کنفرم ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے ضرور نہیں کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالے، رمضان شریف میں وہ لوگ زکوٰۃ نکالیں جن کی تاریخ یا ڈیٹ جو ہے مالداری کی، ویلتھی کی رمضان بنتی ہوگی، بس انہیں نکالنا ہے، ورنہ نہیں نکالنا، جب فرض ہوگی تب نکالنا ہے۔ نمبر 2، یہ تو پہلی تنخواہ مل گئی یعنی مالدار ہو گئے، اس کو نوٹ کر لے۔ اماں کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد وراثت چڑھتی ہے نا، اگر آپ کے نام وراثت چڑھ گئی تو اب آپ اس تاریخ کو اماں ابا کے انتقال والے دن نوٹ کر لیجیے، وہ آپ کی مالداری کی تاریخ ہو گئی۔ اب آپ کو ہی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا ہر سال، جس تاریخ میں اماں ابا انتقال کیے ہیں اور وراثت تقسیم ہوئی، اس تاریخ کو نوٹ کر کے آپ رکھ لیجیے۔ ایک سال جیسے کراس کرے گا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ مالدار بننے کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی غریب تھا، شادی ہو گئی، انگوٹھی خوب پایا، خوب گہنا ہونا پایا، خوب سامان پا گیا، یہ بھی گفٹ کے دائرے میں آتا ہے، لفافہ ہی کے دائرے میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ دولہا بھی اب کیا ہو گیا؟ غریب تھا، لیکن جس دن وہ جہیز اس کو ملا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہے، لڑکی کو نہیں، جو کچھ اس کو ملا ہے، یقیناً اس شادی کی تاریخ کو نوٹ کر کے رکھ لے۔ سال پورا ہونے پر اب اس کو اپنی انگوٹھی سے، سکڑی سے، چین سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ایک لڑکی تھی بیچاری، اماں ابا کے تحت تھی، لیکن آج اس کی شادی ہو گئی، گہنا بھی اس کا قبضہ ہو گیا، بہت کچھ اس کو مل گیا، تو یقیناً جو ہے عورت جو ہے اس تاریخ کو نوٹ کر لے، مالداری کی تاریخ، ویلتھی کی ڈیٹ اس کی وہی ہو جائے گی۔ ایک سال گزرنے پر اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کو کہیں سے کچھ ہدیہ کر دیا، کسی نے آپ کو کچھ ہدیہ کر دیا 50,000 روپے، تو آپ کی مالداری کی تاریخ وہ ہو جائے گی۔ ایک سال پورا ہونے والا تھا لیکن ایک دن باقی تھا، کوئی اتنا بڑا بوال آ گیا کہ سارا پیسہ لٹ گیا، ایک سال پورا ہونے والا تھا، تو اب آپ کو اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک سال پورا ہونے والا تھا یا پورا ہو گیا تھا لیکن کہیں سے مال ایکسٹرا اور مل گیا، اس کو مال مستفاد کہتے ہیں، ایکسٹرا مال، تو بھلے اس کا سال نہیں پورا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تھوڑا سا بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو صاف صاف بتانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔ میرے بھائی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے مفتی عباد الرحمن، اس کو سبسکرائب کرتے رہیے اور دوستوں یاروں سے کراتے رہیے۔ جزاک اللہ۔